تو دوستوں، پچھلے حصے میں ہم نے پڑھا تھا کہ حاتم بھیڑیے کو تسلی دے کر گیدڑ کے ساتھ واپس چلا ہے۔ راستے میں گیدڑ نے حاتم کو بتایا کہ میں جانتا ہوں حاتم، تم کس کام سے گھر بار چھوڑ کر جنگلوں کی خاک چھانتے پھر رہے ہو۔ میں نے اپنے بڑوں سے سن رکھا ہے کہ وہ آواز جس کی تلاش ہے دشت ہویدا سے آتی ہے، اور وہ جنگل یہاں سے بہت دور ہے۔ اس کے دو راستے ہیں، ایک دور کا راستہ اور دوسرا نزدیک کا راستہ۔ نزدیک کا راستہ خطروں سے پڑا ہے، جبکہ دور کے راستے میں خطرے کم ہیں۔ حاتم اس سے رخصت ہو کر آگے چلا۔ چلتے چلتے ایک چوراہا دکھائی دیا۔ یہ وہاں کھڑا ہو کر سوچنے لگا کہ کدھر جاؤں۔ اتنے میں چاروں طرف سے اسے ریچھوں نے گھیر لیا۔ ریچھ یعنی بیڑ۔ یہ بستی ریچھوں کی ہی تھی۔ وہ اسے پکڑ کر اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا، اپنے پاس بٹھایا اور کہا، کہو کہاں سے ہو، اپنا حال کہو، تم کون ہو اور کیا نام ہے؟ ہمیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم یمن کے شہزادے ہو اور تمہارا نام حاتم ہے۔ حاتم نے جواب دیا، سچ کہتے ہو، میں طے کا بیٹا حاتم ہوں۔ اس نے کہا، تمہارے آنے سے میرا بڑا کام بنا ہے۔ اس جنگل میں کوئی اس قابل نہ تھا جس سے میں اپنی بیٹی کی شادی کر سکوں۔ اب میں تمہیں اپنا داماد بناؤں گا۔ حاتم بہت گھبرایا کہ ریچھنی سے کیسے شادی کرے گا۔ اس نے شادی سے انکار کر دیا۔ اس پر ریچھوں کے بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے حاتم کو غار میں پھینکوا دیا اور غار کا منہ پتھر سے بند کر دیا۔ حاتم کئی دن تک بھوکا پیاسا قید میں رہا۔ ایک رات خواب میں کیا دیکھا کہ ایک بزرگ کے سرہانے کھڑے ہیں اور کہتے ہیں، اے حاتم، تم خواہ اپنی جان کیوں گنواتے ہو؟ جب تک تم یہ شادی نہیں کرو گے اس قید سے چھٹکارا نہ پاؤ گے۔ اسی شادی میں تمہاری بھلائی ہے۔ یہ کہہ کر بزرگ رخصت ہو گئے اور حاتم چونک کر اٹھ بیٹھا۔ اتنے میں بادشاہ نے حاتم کو بلوایا اور پوچھا، بولو اب کیا کہتے ہو؟ حاتم رضامند ہو گیا۔ بادشاہ نے سب امیروں اور وزیروں کو جمع کیا اور بڑی دھوم دھام سے شادی کی۔ حاتم نے 2-3 مہینے گزارے اور آخر ایک دن اپنی بیوی سے بولا، آج میرا حال بھی سنو۔ میں ایک کام کے واسطے اپنے شہر سے نکلا تھا۔ تمہارے باپ نے زبردستی میری شادی کر دی۔ اگر تم دونوں خوشی سے مجھے کچھ دنوں کے لیے اجازت دے دو تو میں وہ کام کر کے آ جاؤں گا۔ یہ سنتے ہی وہ اپنے باپ کے پاس گئی اور حاتم کی سفارش کی۔ باپ رضامند ہو گیا۔ دربار میں بلا کر عزت کے ساتھ حاتم کو رخصت کیا۔ اس کی بیٹی نے ایک مہرہ پگڑی میں باندھ دیا اور سمجھا دیا کہ یہ مہرہ قدم قدم پر تمہارے کام آئے گا۔ اسی طرح وہ ان دونوں سے رخصت ہو کر آگے چلا۔ ایک مدت کے بعد کسی پہاڑ پر جا پہنچا۔ یہاں کیا دیکھتا ہے کہ میووں سے لدے ہرے بھرے درخت ہیں۔ بڑی خوشگوار جگہ ہے۔ ذرا دیر کو سستانے کے لیے لیٹ گیا۔ تھکا ہارا تو تھا ہی، لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ جیسی آنکھ کھلی تو سامنے ایک نوجوان کو کھڑا پایا۔ فوراً اٹھا اور جھک کر سلام کیا۔ اس نے محبت سے پوچھا، اے مہمان، تم کون ہو اور کہاں جاتے ہو؟ حاتم نے جواب دیا، میں تو دشت ہویدا کی تلاش میں ہوں۔ اس نے نرمی سے کہا، اے نوجوان، اس خیال کو دل سے نکال دو، وہاں جا کر آج تک کوئی واپس نہ آئے۔ حاتم نے کہا، میں اپنی کسی مراد کے لیے نہیں وہاں جا رہا ہوں، میں نے اللہ کے راستے میں کسی اور کی مدد کرنی ہے۔ اس نے جواب دیا، میں سمجھ گیا، تم یقیناً حاتم ہی ہو، کیونکہ اس زمانے میں کون ہے جو کسی دوسرے کے لیے اپنی جان مصیبت میں ڈالے؟ خیر فکر مت کرو، جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ لیکن میں اتنا بتا دوں کہ دشت ہویدا کی طرف جو بھی گیا ہے وہ لوٹ کر نہیں آیا، اور آیا ہے تو وہ اپنے آپ میں نہ رہا، یعنی پاگل ہو گیا۔ غور سے میری بات سنو، میری نصیحت گرہ میں باندھ لو۔ جس وقت تم دشت ہویدا کے قریب پہنچو گے تمہیں ایسی جگہ لے جایا جائے گا جہاں چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اسے ظلمات کہتے ہیں۔ تم چپ چاپ چلتے رہنا، وہاں بہت سی حسین لڑکیاں اور ایسی دلکش چیزیں تمہیں اپنی طرف متوجہ کریں گی، تم کسی کی طرف دھیان نہ دینا۔ وہیں ایک عورت تمہارا ہاتھ پکڑ کر دشت ہویدا پہنچا دے گی۔ صبح کو حاتم اس سے رخصت ہو کر اپنی منزل کی طرف چل دیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد اندھیرے راستوں سے گزرتا ہوا ایک تالاب کے کنارے پہنچا۔ ایک حسین لڑکی تالاب سے نکلی اور اس نے حاتم کا ہاتھ پکڑ کر پانی میں غوطہ لگا دیا۔ حاتم کا پاؤں تہ سے لگا تو آنکھیں کھول دیں اور ایک بہت ہی عجیب منظر دیکھا۔
وہ منظر کیا تھا، اس کے لیے نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے۔